بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی. صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا میں ہمیں شامل رکھتے ہیں جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کے لیے سب سے اہم جو ایک بیس ہوتی ہے اس ملک کا ینگسٹرز، نوجوان طبقہ ہوتا ہے. پاکستان بھی اسی طرح سے ہے. 60% سے زائد کی آبادی ہماری یوتھ کی، ینگسٹرز کی ہے، اور ان کو ڈائمینشن دینا، پاتھ دینا، راہ دکھانا کہ وہ مستقبل میں خود اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو سکیں اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکیں. ویسے تو 15 جولائی کو دنیا بھر میں ورلڈ یوتھ سکل ڈے، جو نوجوانوں کے لیے سکلز کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے، منایا جاتا ہے. نوجوانوں کی مہارت کے لیے دنیا بھر میں مختلف کام ممالک کرتے ہیں. پاکستان میں بھی اس سال بہت بڑا ایک بجٹ رکھا گیا ہے جو 2026 ٹو 2027 کے لیے ہے، اور جس کی لاگت بتائی جا رہی ہے کہ 40 ارب سے زائد کی مالیت کے مختلف پروجیکٹس ہیں جن کو آنے والے وقت میں آپ کو بھی بتاؤں گا. اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ نوجوان جو ہمارے یوتھ ہے ان کو سکلز دی جائیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 1,87,00,000 سے زائد نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں، اور یہ فگر بڑھ رہا ہے، ابھی کم نہیں ہوا. اس میں وہ لوگ نہیں شامل کہ جو خود اپنی سکلز کو انہینس کر کے خود ہی آن لائن یا کہیں پہ ٹریننگ کورسز کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ نہ صرف خود کما سکیں بلکہ کمائی کے، روزگار کے مواقع اپنی طرح کے ینگسٹرز کو یا دوسرے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہو، ان کو ہنرمند بنانا بہت ضروری ہے. یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے، جس کے کچھ سٹیٹسٹکس، کچھ ڈیٹیلز، کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. کچھ معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، جس طرح ٹیپٹا کے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ اے آئی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے نوجوان کو، اپنی نئی نسل کو، یا خود بھی ہم کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہیں، کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. لیجیے خوبصورت بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام صبح وطن کا، جس کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے. تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، سوالات کے جوابات، آپ کی لائیو کالز، آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. جیسا ٹاپک آف دا ڈے میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ یوتھ سکلز ڈے، نوجوانوں کی مہارت کا عالمی دن ہے، اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے معاشی استحکام اور روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا نوجوان ہو سکتا ہے. آپ کے سکلڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ معزز مہمان کون ہیں، پہلے ان کا تعارف کرواتا ہوں، پھر چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے. تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے بھائی موجود ہیں، قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کی بھی بڑی سکل ہے. آف دی ریکارڈ مجھے پتا ہے کہ سفر آپ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ کافی لمبا، تو احتیاط کیا کریں سفر میں ذرا. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. آمین. تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ موجود ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، فاضل مدینہ یونیورسٹی. آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں آپ. الحمدللہ. اللہ آپ کو تعالیٰ آپ زندگی کو سے خوش و خرم. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ تشریف لانے کے لیے. آپ کا اپنا پروگرام صبح وطن، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. یہ دعوت دین کا کام ہے. اس پہ رابطہ کریں، جو نمبر آپ کے سامنے ٹی وی پہ آ رہا ہے، اور آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. یہ دعوت دین کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کا ذریعہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیغام ٹی وی یوٹیوب آفیشل ہمارے چینل کو، یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کو سبسکرائب کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی، سوالات، جوابات، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، یا کوئی چیز جو آپ شرعی رہنمائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آٹومیٹکلی ہمارے ان چینلز پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہے. پیغام ٹی وی آفیشل ہمارے یوٹیوب کا چینل ہے. اس کو سبسکرائب نہ صرف خود کیجئے اور اپنے ارد گرد بھی سب کو بتائیے. یہ بھی کار خیر میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا. اس کے ساتھ اگر آپ پیغام ٹی وی پہ فون کرنا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر ہے لینڈ لائن 0421117000، یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے. اور برائے مہربانی جب بھی ڈائل کیا کریں شور سے
کہیں دور ہو جایا کریں، یا اگر شور والی جگہ ہے تو اس کو بند کر دیا کریں، آواز ٹی وی کی بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے۔ ہمارا واٹس اپ نمبر، آپ کا اپنا واٹس اپ نمبر جہاں پہ آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ کر لیں، 0321 565 2000، یعنی 0321 565 2000۔ اس پہ آپ اپنا سوال لکھ کے یا ہمیں آڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ایک نمبر ہے اور وہ بھی واٹس اپ نمبر ہے 0321 0241 000، یعنی 0321 0241 000۔ بول کے خواب بھیجئے، لکھ کے خواب بھیجئے، تعبیر انشاءاللہ اس نمبر کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گی۔ صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون بھی حاصل رہتا ہے۔ آج بھی جنہوں نے تعاون کیا ہے ان میں شامل ہیں سلوہ بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری صاحب گزارش ہے آغاز کیجئے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب کیا خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت آواز اور انداز سے نوازا آپ کو ماشاءاللہ۔ لوگ آپ کو بڑا پسند کریں، بڑی دعائیں مل رہی ہیں آپ کو ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی سر، خلاصہ بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، قاری صاحب نے سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کی ہیں۔ جی، پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں۔ کیسے ہوں گے برابر؟ ایک طرف اللہ کی نعمتوں کی بہار ہوگی،
اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا فضل و کرم ہوگا، باغات ہیں، خادم ہیں، نہریں ہیں، اور اتنا وسیع و عریض رقبہ کہ جو سب سے غریب جنتی ہوگا اس کو بھی اس زمین سے 10 گنا بڑا علاقہ ملے گا. جی. اور دوسری طرف عذاب ہے اللہ کا. اللہ کی فرشتے لوگوں کو مار رہے ہوں گے، بچھو ڈس رہے ہوں گے، بدترین زندگی گزر رہی ہوگی. اللہ اکبر. کیسے برابر ہے؟ بالکل بھی برابر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی مومنوں کو کہ جنتیوں والے کام کر لو. پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم نے انسانوں پر نازل کیا ہے، اگر ہم اس کو مضبوط ترین پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی ڈر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ. لیکن یہ انسان ہے جو نہ ڈرتا ہے، نہ خوف کھاتا ہے، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت کی خوبصورت اسماء اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احصاها داخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے اللہ اس کو جنت دے دے گا. اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، جب دعا کرنے بیٹھو تو اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ مانگا کرو. أَلِذُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب دعا مانگو تو یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا غفور یا رحمان، یا رزاق یا کریم، ان اسماء کے ساتھ دعا مانگو. مثلا کسی کو رزق چاہیے تو وہ یا رزاق یا کریم کہے، کسی کو بخشش چاہیے یا غفار یا غفور کہے، یا رحمان یا رحیم کہے، کسی کو جنت چاہیے تو ان اسماء کے ساتھ دعا کریں. تو سورہ حشر کے آخر میں اللہ رب العزت کی بہت خوبصورت صفات کا ایک مجموعہ ہے. جب دعا کرنے لگیں تو اس مجموعے کو پڑھ لیں، ان صفات کے ساتھ دعا مانگیں تو دعا کی قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. نہیں جی، آج کی کتاب بھی کچھ ایسی ہی ہے، اور جیسے دعا کے حوالے سے کہا تو اس کا ٹائٹل دیکھیے، یہ دیکھیے، دعا اور دوا کے مسنون آداب. یہ آج کی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالخالق محمد صادق کی، ایک نہایت مفید اور اصلاحی تصنیف ہے یہ، جس میں قرآن کریم اور سنت کی روشنی میں بیماری، علاج، دعا اور دوا سے متعلق مسنون آداب اور آسان اور عام فہم انداز بیان کیا گیا ہے. یہ کتاب علاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل، مسنون دعاؤں اور نبوی تعلیمات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے تاکہ مسلمان جسمانی شفا کے ساتھ روحانی سکون بھی حاصل کر سکیں. یہ کتاب ہر مسلمان گھرانے کے لیے ایک قابل اعتماد رہنما ہے، اور اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شو رومز پہ آپ کو مل جائے گی، تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ موجود ہے، یا darussalam.pk پہ آن لائن جا کے آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. اور آج کی کتاب ہے دعا اور دوا کے مسنون آداب. کتاب ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے، اور ویسے میں بھی چاہوں گا کہ یہ کتاب میری لائبریری میں ہو، تو کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں بھی. لیں جی، اس کتاب کو یہاں ڈسپلے کیے دیتے ہیں، تھوڑا اس کا سینٹر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس دعا اور دوا کے مسنون آداب کے بعد آج کا کرنے کا کام بھی جانتے ہیں مفتی صاحب سے. سر ہاں جی، آج کا آپ کا ٹاپک ہے نوجوانوں کو سکل سکھانا چاہ رہے ہیں آپ. جی. تو وہ نوجوان جو دنیا کے علوم بھی سیکھتے ہیں، فنون بھی سیکھتے ہیں، سکلز میں مہارت بھی حاصل کرتے ہیں، کیا خوب ہے کہ اپنا اور اپنے خاندان کے لیے وہ بہترین کفالت کا بندوبست کر لیتے ہیں. دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کرنے میں وہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن ایک نوجوان وہ بھی ہے جو آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے بہت خوش و خرم ہوں گے، کھلے ہوئے پھولوں کی طرح مسکرا رہے ہوں گے، جبکہ وہاں پر ایسا ہولناک مناظر ہوں گے کہ کچھ چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، خون ایسے ہوگا جیسے ہے ہی نہیں، اور ان پر سیاہیاں اڑ رہی ہوں گی. کس وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے. تو اس لمحات میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، اور اس کی حدت کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کچھ کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک، کسی کو گردن تک، اور کچھ غوطے کھا رہے ہوں گے. ایک ایسی پوزیشن میں جو خوفناک بھی ہے، ہولناک بھی ہے، ڈراؤنی بھی ہے، اور اس میں کچھ چہرہ مسکرا رہا ہو، اس میں خوش و خرم نظر آ رہا ہو، تو وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس روز کہیں سائے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی سائبان، کوئی چھپر، کوئی درخت، کوئی عمارت نظر نہیں آگی، چٹجل میدان ہوگا. لیکن اللہ 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے.
ان میں سے ایک وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری. سکل سیکھیں، فنون سیکھیں، مہارت حاصل کریں، دنیا میں ترقی کریں، لیکن اپنے رب کی عبادت میں بھی ساتھ ساتھ مہارت حاصل کر لیں، ماہر ہو جائیں، تو پھر ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا اس دن، جس دن کہاں سایہ ملنے والی جگہ ہی نہیں ہوگی. تو ایسے صحابہ کرام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر ہر روز ساری رات تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا عبداللہ تیرے جسم کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، سب کو دو ان کے حقوق اور اللہ کی بات بھی کرو. تو تم اس طرح کرو، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ 10 گنا دے گا، تم پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا. کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میری جوانی بہت ہے، میں زیادہ کر سکتا ہوں، زیادہ روزے رکھوں گا. آپ نے فرمایا اچھا ہفتے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، مہینے کے 12 ہوگا. کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں مزید رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر داؤد علیہ السلام کو روزے رکھ لیا کرو، 1 دن چھٹی 1 دن روزہ، 15 روزے. کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو زیادہ رکھوں گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں فشددت فشدد علیہ، میں نے اپنے اوپر خود ہی سختی کی اور پھر میرے اوپر سختی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبداللہ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں لمبی عمر دے تو یہ مشکل ہو جائے گا. کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی میں رکھ سکتا ہوں روزے اور روز تہجد بھی پڑھ سکتا ہوں. تو جب اللہ کے نبی کی ہدایت نہیں مانی تو پھر بڑھاپے میں افسوس بھی کرتے تھے کہ یار وہ کاش مان لیتا. اب ہر روزہ رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، تہجد پڑھنا بھی مشکل ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عمل شروع کیا تھا وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے. تو ایسے نوجوان اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوانوں کی کثرت فرما دے جو دنیا کے سکلز کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں بھی ایسے ہی ہوں. اور ماشاءاللہ مسجد میں ایسے نوجوان نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ نماز سے پہلے آتے ہیں، نماز کے بعد سنتے پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑا ہی اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو ہمارے درمیان کثرت سے پیدا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے ان کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیہ صاحبہ گوجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مجھے نا 1 سال ہو گیا ہے یہاں آئی ہوئی اپنے مکے میں، تو 1 سال بعد میرے حامد نے ڈیورس پیپر بھیجا، تو اب وہ دوبارہ دوسرا 1 ماہ اوپر ہو گیا ہے، 1 ماہ سے اوپر زیادہ دن ہو گئے ہیں، تو اب دوسرا بھیج ہی نہیں رہے ہیں. تو مجھے بتائیے اب میں کیا کروں؟ ہم نے اتنی دفعہ کہا کہ بھیج ہی نہیں رہے. اچھا چلے اللہ پاک آسانیاں کریں جی. تو وہ خود اہل حدیث کے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے، اور وہ جامعہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائی نے اتنے پیغام ان کو بھیجے ہیں کہ ہمیں بتا دیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ بتا ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں سن رہے. اچھا اللہ پاک آسانیاں کریں جی. میں ابھی جواب لیتا ہوں مفتی صاحب سے. شکریہ آپ نے کال کیا ہے. سر فرمائیے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی، پھر وہ ناراضگی کی وجہ سے میکے آ گئی اور سال پورا گھر بٹھائے رکھا. صلح کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. میاں بیوی میں کسی مرحلے پر جا کر کسی طریقے سے بھی صلح ہو جائے، کچھ حقوق چھوڑ کر، کچھ دے کر، کچھ لے کر بھی صلح ہو تو صلح پھر بھی بہترین ہے. گھر ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا. تو یہ بھائی جو آپ کوشش کر رہے ہیں ان کو پہلے کوشش کرنی چاہیے تھی بہن کا گھر بسانے کی. اب بھی وہ دیکھیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی 1 ماہ ہو گیا تو دوسری طلاق نہیں بھیج رہے. تو یہ دوسری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا غلط رواج چل پڑا ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہ ہوں اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں ہے، جبکہ سنت کے مطابق 1 طلاق خامد نے دی ہے، بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا، 3 مینسز اس کو آ جائیں، 3 ماہ کے اندر ختم، عدت ختم ہو جائے گی تو وہ طلاق پوری ہو جائے گی. لیکن یہ ہمارے یونین کونسل والوں نے عجیب و غریب نظام بنایا کہ 3 نوٹس لازمی بھیجتے ہیں اور بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یعنی دوبارہ ان کی صلح، ان کے دوبارہ نکاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے. تو یہ بہن ان کو چاہیے کہ یہ گنجائش رہنے دیں. 1 طلاق ہو گئی ہے، اگر وہ خامد صلح نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کل کو صلح کرنے کا چانس بن جائے تو یہ دوبارہ نکاح کر سکیں گے. اور اگر یہ ان کو چاہیے کہ ہم یونین کونسل کے 3 نوٹس مل جائیں تاکہ بچی کی شادی آگے کی جا سکے تو پھر یونین کونسل سے رابطہ کریں. یونین کونسل والے اس خامد صاحب کو پیغام بھیجیں گے کہ بھائی دوسرا نوٹس دو، تیسرا بھی دو. تو یونین کونسل کے ذریعے ہی آنے ہیں تو وہ انتظام کریں گے، خود ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے. کچھ کمنٹس ہیں اور کمنٹ سے پہلے چلیں کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. مسز خلیل صاحبہ ہمیں منڈی
یزمان سے کال کریں. تو مختلف نام ہے اکٹھے، منڈی بھی اور یزمان بھی. جی فرمائیے، شکریہ آپ نے کال کیا. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ رات کو پانی بھر کے بالٹی میں رکھا اور صبح اٹھ کے تہجد میں یا فجر میں، یعنی کہ وہ اوپن پانی پڑا تھا، اس سے وضو کر کے وضو کیا، وضو ہو جائے گا؟ کھلے پانی سے پڑا تھا وہ. اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے. کھانے اور پینے کی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ڈانپ کر رکھنے کا حکم دیا ہے جی کہ کھانے اور پینے والی جو چیزیں ہیں ان کو ڈانپ کے رکھیں. خدا نخواستہ گرمی کا موسم ہے، کوئی کیڑا گر جاتا ہے، جی کوئی زہریلا کیڑا اس میں سے پی کے چلا جاتا ہے، زہر اس میں چھوڑ جاتا ہے، نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو ڈانپنا چاہیے. لیکن اگر وہ ننگا ہے تو وضو کرنے میں تو کوئی بات نہیں ہے، وضو کیا جا سکتا ہے. محمد ثاقب، دین اسلام، عریفت شیخ، حاجی صاحب، عثمان بھائی، ملک جمیل، اور آگے ہیں جی پھر شہریار. پھر شہریار کے بعد رپیٹ ہو رہے ہیں جی سارے نام. عرفان بھی آگے ہیں، سفیان نجم ہیں، اور پھر ان کے بعد دین اسلام دوبارہ ہے، مریم طاہر ہیں، مدر میڈ کلیکشن ہیں، اور یہ سب علی احمد اور ساجد ملک سب ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں، پسند کریں. عریفت شیخ بہت زیادہ دعائیں دے رہی ہیں، بہت شکریہ ہماری بہن. اور عثمان بھائی لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام ہے. تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی. اور ملک جمیل صاحب کا سوال ابھی شامل کرتے ہیں اور ایک سجیشن بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہے، ان کو لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہیں مسز احمد صاحبہ رحیم یار خان سے. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے مسز احمد، فرمائیے. مجھے نا مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ لاسٹ ٹائم پچھلے ہفتے میں نے آپ کو مطلب کہ پوچھا تھا ایک سوال کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں اور ان کو اجازت اگر نہ ہو تو وہ ان کے لیے کیا حکم ہے. لیکن میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ کمپنی والوں نے انہیں اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کرو یا نہ کرو، لیکن حکومت کی طرف سے وہ اس ملک میں رہ کے اس حکومت کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ مطلب وہ کام کریں کہ نہیں کریں. تو حکومت منع کرتی ہے جس ویزا پر میں ہوں اس پر آپ صرف مخصوص کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ حکومت اجازت نہیں دیتی. اور جن لوگوں کو حکومت اجازت دیتی ہے ان کو کمپنی کچھ نہیں کہے گی، وہ چاہے کمپنی کے پاس کام کریں یا نہ کریں. تو سوال یہ تھا کہ اگر مخصوص کام نہ ملے، چھپ کر کوئی اور کام کرنا اور پیسے کمانا حلال ہے یا حرام ہے؟ بہن آپ نے ابھی خود ہی جواب دے دیا ہے اپنی بات کا، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں جواب لیتا ہوں مفتی صاحب سے. بالکل مجھے یاد ہے یہ سوال کہ بھائی اگر اپنے ڈیوٹی آرز کے علاوہ کہیں کام کرنا چاہے، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں تب بھی بتایا تھا. اینی وے دوبارہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. سر جی فرمائیے. حکومتی اگر پابندی ہو تو ان پابندیوں کا احترام تو کرنا چاہیے. جی اگر آپ نے ویزا لیا ہے اور ویزا لیتے وقت ان شروط کے ساتھ آپ نے اس ویزے کو قبول کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنے شروط کا پابند ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ ویزے کی پابندیاں قبول نہیں تھی تو آپ ویزا نہیں لیتے. اور اگر اب آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اپنے ویزے کو کینسل کروا کے دوسرا ویزا لے لیں جس میں آپ کو کام مل سکتا ہے. تو اگر حکومت کی پابندی ہے آپ چوری چھپے کام کریں گے تو پھر بھی نقصان ہے، جب پکڑے گئے تو پھر جیل ہے اور پھر بھی نقصان ہے، گھر والے پریشان، آپ بھی پریشان. تو اس لیے حکومتی پابندیوں کا احترام کرنا چاہیے. اگر آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کام نہیں کریں، اور اگر آپ مشکل محسوس کر رہے ہیں تو اپنا ویزا تبدیل کروا لیں. ٹھیک ہے جی. ملک جمیل لکھتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ خواتین کے شرعی سوالات کے جوابات کے لیے نیا واٹس ایپ نمبر اور لیڈی سٹاف مقرر کریں جس میں خواتین پردہ سے منسلک سوال پوچھ سکیں. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ ملک جمیل صاحب کی سجیشن ہے، مینجمنٹ تک پہنچ گئی ہے، ہماری ٹیم اس کو دیکھ بھی لیتی ہے. اف اٹ از پاسبل تو ہم اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں گے، باقی آنے والا وقت بتائے گا. جی ملک جمیل صاحب آگے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جنت میٹیریلسٹک ہے یا نان میٹیریلسٹک ہے؟ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ ثانیہ فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جنت مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ میٹیریلسٹک سے مراد یہی ہے؟ مادی ہے. ہاں جی. نہریں غیر مادی ہوں گی؟ چار نہریں، دودھ، شہد، پانی اور شراب کی 4 نہریں ہر مومن کے گھر سے نکلیں گی، گھر کے سامنے سے. درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے اور موتیوں سے بنے ہوئے محلات ہوں گے.
اور ایسے محال بھی ہوں گے کہ پورا پورا گھر اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ساری سونے کی ہوں گی. اور دوسرا محل اللہ رب العزت سورہ رحمان میں فرماتے ہیں جی کہ دو محل ہم دو باغات دیں گے اور ایک باغ سونے کا اور ایک باغ مکمل چاندی تک بھی ہوگا. جی تو یہ ساری چیزیں مادی ہی تو ہیں بھائی. ٹھیک آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارا ہوائی چیزیں ہیں؟ نہیں، ہوائی چیزیں نہیں ہیں بھائی، یہ ریئلسٹک ہیں. ریئلسٹک ہے. اور وہاں پر بازار ہوں گے، لوگ شاپنگ کریں گے. مومنوں کو جمعے والا دن شاپنگ کا ٹائم دیا جائے گا، اور مومن جب جمعے والے دن شاپنگ کرنے جائیں گے تو بازار میں گرد و غبار اڑے گا، لیکن وہ دنیا کا گرد و غبار نہیں ہوگا، بلکہ اس گرد و غبار سے ان کے چہرے اور خوبصورت ہو جائیں گے. تو جب گھر واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے آج بڑے میک اپ کرا کے آئے ہو، بڑا خوبصورت لگ رہے ہو. اچھا. تو ادھر سے اللہ رب العزت ان کے بھی حسن و جمال میں اضافہ کر چکے ہوں گے، وہ کہیں گے خوبصورت تو آپ بھی لگ رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں مادی ہی تو ہیں. اچھا، اس کا ایک اور پوائنٹ آف ویو، سوری ٹو کٹ یو، ایک تو مادی ہونا ہے. مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں مادیت پسندی بھی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ اس کی اٹریکشن میں اس کو پسند کر کے وہاں پہ جائیں، یا آپ اس کی کشش میں آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش جنت کریں. مطلوب ہے مومن کا، رب کو راضی کرنا بھی اور رب کی رحمت والی جنت لینا بھی مومن کا مطلوب ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ہی مطلوب ہیں، دونوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، چلیں اس کو دونوں پہلوؤں سے ہم نے ڈسکس کر لیا. آگے عثمان بھائی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، شہریار دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین. رفعت شیخ مجھے مفتی صاحب کو ہماری ٹیم کو دعائیں دے رہی ہیں، بہت شکریہ جی. قاری صاحب کا کیا کہنا، واہ شہریار صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے دوست تو نہیں ہے شہریار؟ نہیں ہے. اچھا، ہوں بھی تو کوئی بات نہیں، پسند کرتے ہیں سارے. عرفان سلام کہہ رہے ہیں، ماجد ساجد کہہ رہے ہیں، اور پھر بہت ساری دعائیں باقی سب بھی دے رہے ہیں. میں سوال ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں سے. اچھا جی، سفیان نجم لکھتے ہیں کرتا ہوں لیکن اکثر کوئی نہ کوئی بلکہ آئے دن. اچھا، میں بزنس کرتا ہوں، انگلش ایک طرف ہو جاتا ہے، اردو ایک کونے پہ چلا. یہ میرا امتحان ہے، چلو مشکل سے پاسنگ مارکس مل ہی جائیں گے مجھے. میں بزنس کرتا ہوں لیکن اگر کوئی نہ کوئی بلکہ آئے دن کوئی نہ کوئی رکاوٹ پرابلم آ جاتی ہے تو نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں. صرف میری فجر کی نماز اکثر رہ جاتی ہے، لیکن باقی 4 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں. میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا کاروبار بھی سیٹ ہو جائے اور فجر کی نماز بھی پابندی ہو جائے. رکاوٹیں کیوں آ رہی اس بار میں؟ بڑا مشکل سا آپ نے میرا امتحان لیا سفیان نجم صاحب. یا تو اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں. جب آپ انگلش لکھتے ہیں تو آپ کی وہ گرامیٹیکلی یہ الگوریدم ایسا ہے کہ وہ اردو کے ورڈز اور وہ سارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. دعا کے بارے میں کہہ رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسا کاروبار دکھائیں جس کی مشکلات نہیں ہیں. کاروبار کے جاب میں آ جاتی ہیں مشکلات، ہر چیز میں آ جاتی ہیں. میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، وہ جو کہتے ہیں نا بغیر مشکلات کے پیسہ کمانا ہے، تو وہ مختلف پھر وہ ایپس پر خرچ کرتے ہیں. جی. تو وہ ایک معمولی سے دکاندار 18 لاکھ کا نقصان کیے بیٹھا ہے، اللہ اربوں روپے ڈوب گئے. ہر سال لوٹتے ہیں آسان پیسہ کمانے کے چکروں میں. تو بھائی جب جینون کاروبار کریں گے تو اس میں مشکلات بھی آئیں گی، ان کو صبر سے حوصلے سے برداشت کریں اور اللہ سے اس کی رحمتیں مانگتے رہیں، اللہ دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. میری بہن سیف صاحبہ جھنگ سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے. جی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو، بھٹی صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کو اللہ سلامت رکھے. آمین، جزاکم اللہ خیرہ. وہ بھائی تو دوسرا نا، ایک پہلے پوچھا تھا وطر کے بارے میں بھٹی صاحب سے. جی رات کو وطر چھوڑا ہے تو اگر نہیں پڑھ پائے جی تو بھٹی صاحب نے بتایا تھا کہ 12 رکعت پڑھے اشراق کے ٹائم. اچھا نیند کھلی سورج نکلنے کے بعد، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن نیک خواہشات کا. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا تھا کہ جس رات آپ کی تہجد رہ جاتی تھی تو آپ اشراق کے وقت 12 رکعت پڑھتے تھے، اور اگر آپ نے صرف وطر ہی پڑھنے ہیں تو آپ نے 3 وطر پڑھنے تھے تو آپ 4 رکعت پڑھ لیں. اگر 1 وطر پڑھنا تھا تو 2 رکعت پڑھ لیں. تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. آخری بات انہوں نے کیا کہ اگر جاگ ہی سورج نکلنے کے بعد آئے تو ہاں جی، تو پھر ٹھیک ہے، پہلے فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو آپ کے وطر رہتے ہیں تو وطر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. دین اسلام ایک آئی ڈی لکھتے ہیں، بھائی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے ہلتے رہتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. نہیں، یہ نماز کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے. خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم اور آپ کی روح جی دونوں نماز کے اندر ہوں. تو یہ ہلنا اور ادھر ادھر دیکھنا
یہ شیطانی کام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یہ شیطان ہے جو آپ کی نماز میں سے اجر و ثواب کو اچک لیتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی آپ کو دائیں طرف مڑ کے دکھاتا ہے، کبھی بائیں دکھاتا ہے، کبھی آپ ادھر ہلتے ہیں، کبھی ادھر، تو اس سے نماز کے اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی نماز کو پوری یکسوئی سے پڑھیں. ہاں جی، پوری یکسوئی اور سے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ رب کے، بلکہ سمجھنا یہ چاہیے آپ رب کے سامنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، رب آپ کو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. اگر دنیا کے کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر آپ ہل سکتے ہیں؟ ایسے ایسے ہلیں گے آپ؟ ایسے ایسے ہل کے بات کریں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر ہل بھی رہے ہیں، اور تو یہ ساری حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کالر ہیں جی. السلام علیکم. بشرا صاحبہ کراچی سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے سوال ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں میری بہن. میرا سوال یہ ہے، کیا لڑکے لڑکی کی دوستی ہو سکتی ہے؟ کس کی؟ لڑکے لڑکی کی کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ اگر ہم ہیں صحیح طرح سے کیا ہو سکتی ہے دوستی؟ دوسرا سوال ہو رہا ہے. دوسرا کیا ہے سوال؟ وہ مجھے بھائی کے بات کرنی ہے. میں بھائی کا کیس پڑھ دیا ہے، وہ کام نہیں بن رہا. بھائی کا کیس بن رہا ہے، کام نہیں بن رہا؟ جی کام نہیں بن رہا. اتنے کیس دیے، کام واپس آ جاتا ہے. ان کا بھائی کا کام نہیں بن رہا. کہاں جاتا ہے اور بھائی واپس آ جاتا ہے؟ یہ کیس دینے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ایک بار کراچی کا دیا تھا، کراچی سے واپس آ گئے تھے. ابھی ایک اور دیا ہوا تو ابھی کوئی پتہ نہیں. اچھا، کام کے لیے جاتے ہیں لیکن کام بنتا نہیں، واپس آ جاتے ہیں. جی جی. چلیں ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ آپ نے کال کی ہے. میں جواب لیتا ہوں. پہلے سوال کا جواب مفتی صاحب فرمائیے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بہن نے سوال کیا نا ابھی بیٹی نے، جی جی، کہ اسلام میں مسلمان لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہو سکتی ہے، تو بالکل نہیں ہو سکتی. ذرا دوبارہ بتائیے گا. بالکل بھی نہیں ہو سکتی. مجھے لگا آپ نے کہا کہ دوستی لڑکا لڑکی کی نہیں ہو سکتی. جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں اکیلے بیٹھیں گے، الا کان ثالثہما شیطان، تیسرا عرصہ ان کے ساتھ شیطان ہوگا. تو یہ غیر محرم کے ساتھ دوستی لگانا، اس سے چیٹ کرنا، یہ ساری شیطانی حرکتیں ہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے. شرم و حیا کے ساتھ رہیں، اور لڑکی کی لڑکیوں کے ساتھ سلام دعا کی حد تک دوستی ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن اگر اس کے اندر بھی بے حیائی داخل ہو جائے تو پھر وہ بھی حرام ہے. اور لڑکوں کے ساتھ بھی شرم و حیا کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر دوستی ہو تو جائز ہے. اور اگر اس کے اندر بھی شیطانی عنصر شامل ہو جائے تو پھر وہ بھی حرام ہے. اور لڑکے اور لڑکی کی دوستی اور پیار شادی کے بعد جو جینون پیار ہے وہی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے ہیں بھائی کا کام نہیں ہوتا، جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ واپسی سے ہو جاتی ہے. کثرت سے استغفار کریں، دروشی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیں جی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اور وقفے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ سیگمنٹ آج ہم محمد ہاشم یزمانی صاحب کا ایک اور کر رہے ہیں. ہاشم یزمانی صاحب ابھی ہمیں جوائن کریں گے. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کوئکلی آپ ریڈی ہو جائیے، اور فوری طور پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لائیو کال کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور ابھی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری طلحہ نسیم مجازی صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. خیریت سے آپ واپس پہنچیے، ڈرائیو سیف کیجیے. ٹھیک ہے. لیں جی، ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب میں کیا کہوں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اجازت ہی دے دیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کے جائیں جی. اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جی لیں جی، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک وقفہ ہے. جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.